السلام علیکم، اردو فار اسٹوڈنٹس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ نئے آنے والوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ آج ہم علم بیان کی دوسری قسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلی قسم جو ہے وہ تشبیہ تھی، آج ہم پڑھیں گے استعارہ کے بارے میں۔ جی سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ استعارہ کسے کہا جاتا ہے۔ جی استعارہ کی تعریف۔ استعارہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ادھار لینا ہے، یعنی کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی، برائی یا خرابی کی وجہ سے بعینہ دوسری چیز قرار دے دینا استعارہ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم نے کسی چیز کی کوئی مثال دینی ہے، کسی چیز کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو ہم اس کو تشبیہ دینے کی بجائے ہم اس کو ہو بہو دوسری چیز ہی قرار دے دیں تو اس کو پھر گرامر کی زبان میں استعارہ کہا جاتا ہے، اور یہ استعارہ کا استعمال جو ہے وہ شاعری میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، جب انسانی جذبات و احساسات کی شدت اس حد تک پہنچ جائے کہ اظہار و بیان کے لیے عام الفاظ ان کی ترجمانی نہ کر سکیں تو زبان کے اندر کسی اور لفظ سے وہ معنی مستعار یعنی ادھار لے لیے جاتے ہیں تاکہ اپنے جذبات کی شدت کو زیادہ پر اثر طریقے سے بیان کیا جا سکے، یعنی کہ اپنی بات میں ایسا اثر پیدا کیا جا سکے، ایسا وزن پیدا کیا جا سکے کہ وہ آپ کی فیلنگز کو، آپ کے جذبات کو وہ لفظ جو ہے وہ اور زیادہ ابھار سکے اور زیادہ اچھے طریقے سے بیان کر سکے۔ اور جب آپ کسی چیز کے لیے یا کسی انسان کے لیے کوئی استعارہ لیتے ہیں تو اس سے آپ کی محبت کا، آپ کے جذبات کا، آپ کی شفقت کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے کس چیز کا استعارہ کیا ہے۔ جی جیسے ماں اپنی ممتا کی شدت سے مجبور ہو کر اپنے بچے کو چاند، پھول یا نور چشم کہتی ہے۔ یہ سب الفاظ اپنے حقیقی معنی کو ظاہر نہیں کریں گے بلکہ یہ سب بچے کے لیے مستعار لیے گئے ہیں، یعنی کہ بچے سے اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو چاند کہتی ہے ماں، کبھی اس کو پھول کہتی ہے۔ تو یہ سب لفظ جو ہیں یہ بچے کے لیے ادھار لیے گئے ہیں۔ تو جب کسی لفظ کو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے کہ ان حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ یہ استعارہ کی ایک بہت آسان سی تعریف ہے، اس کو آپ زبانی یاد کر لیں۔ جی اور مثال دیکھتے ہیں۔ استعارہ میں مشبہ کی ذات کو عین مشبہ بے قرار دے دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں میرا بیٹا بہادر ہے، میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے، میرا بیٹا شیر ہے۔ اب یہ تینوں جملے جو ہیں ان کا مفہوم ایک ہی ہے مگر اظہار اور بیان میں فرق ہے۔ پہلے جملے میں ایک بات کو سیدھے سادے انداز میں بیان کیا گیا ہے، دوسرے جملے میں بیٹے کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جی میرا بیٹا بھی بہت بہادر ہے، اور تیسرے جملے میں بیٹے کو بالکل شیر ہی قرار دے دیا گیا ہے کہ میرا بیٹا تو شیر ہے، یعنی کہ میرا بیٹا بہت بہادر ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں استعارہ۔ اسی طرح بیٹے کو ہو بہو چاند قرار دے دینا یا کسی بچے کو ہو بہو چاند قرار دے دینا استعارہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح بہادر کو شیر، بزدل کو گیدڑ اور شریر بچے کو شیطان کہنا جو ہے وہ بھی استعارہ کی علامت ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بچہ بہت شریر ہو، بہت شرارتیں کرنے والا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت شیطان ہے، یعنی کہ یہ بہت تنگ کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بہت بزدل ہے، کم ہمت ہے، تو گیدڑ جو ہے وہ بھی ایک بزدل جانور مانا جاتا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بالکل گیدڑ ہے، یعنی کہ اس کو بالکل ایک جانور کی طرح قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ مثال جو ہے یہ استعارہ کی مثال بن جاتی ہے۔ اچھا جی، ارکان استعارہ۔ استعارہ کے 3 ارکان ہیں۔ مستعار لئی، جس کے لیے استعارہ کیا جائے، یعنی کہ جس کے لیے ہم نے ادھار لینا ہے۔ بیٹے کو چاند کہا گیا تو بیٹا مستعار لئی ہے۔ اسی طرح دوسرا رکن ہے مستعار من، یعنی جس چیز سے ادھار لیا جائے، جس چیز سے استعارہ کیا جائے۔ جیسے ہم بچے کو اگر چاند قرار دے رہے ہیں یا بیٹے کو چاند قرار دے رہے ہیں تو اس میں چاند جو ہوتا ہے وہ مستعار من ہو جاتا ہے۔ تو مستعار لئی جو ہے جس کے لیے ہم استعارہ کرتے ہیں اور جس چیز سے استعارہ کیا جاتا ہے اس کو مستعار من کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا تیسرا رکن ہے وہ ہے وجہ جامعہ، یعنی وہ صفت جو دونوں میں مشترک ہو۔
اب بیٹے اور چاند کا خوبصورت اور دلکش ہونا جو ہے وہ استعارہ کی وجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی خوبصورت انسان کو چاند کہا جائے تو یہ استعارہ ہوگا، اور اگر چاند جیسا حسین کہا جائے تو یہ تشبیہ ہے۔ اسی طرح طرفین استعارہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مستعار لئی اور مستعار من کو طرفین استعارہ ہم کہتے ہیں۔ اب اس کی کوئی دو تین شعری مثالیں دیکھتے ہیں۔ کیا میرے حال پر سچ مچ انہیں غم تھا قاصد، تو نے دیکھا تھا ستارہ سرے مژگاں کوئی۔ اس شعر میں جو ستارہ ہے وہ آنسو کے لیے استعارہ ہے۔ آنسو مستعار لئی ہے اور ستارہ مستعار من ہے، یعنی آنسو بھی چمکتا ہے اور ستارہ بھی چمکتا ہے، تو اس میں آنسو جو ہے وہ استعارہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ اس شعر میں تمنا اور دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعارہ ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس شعر میں نسخہ کیمیا قرآن کے لیے استعارہ کیا گیا ہے۔ اب ان اشعار میں جو ہے وہ ہم قرینے سے پہچانتے ہیں کہ یہ استعارہ کس کے لیے لیا گیا ہوگا، یعنی کہ جب ہم شعر پڑھتے ہیں تو وہ اگر نعت کا شعر ہے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گئی ہے۔ کسی کلی نے بھی دیکھا نہ آنکھ بھر کے مجھے، گزر گئی جرسے گل اداس کر کے مجھے۔ کلی کی نوخیزی اور نزاکت محبوب کے لیے مستعار لی گئی ہے، اور اس میں کلی جو ہے وہ مستعار من ہے۔ اچھا جی، اگلا شعر ہے۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے۔ اب اس شعر میں جو ہے وہ حضرت عباس کی بہادری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ان کو شعر قرار دیا گیا ہے کہ کون بہادر انسان آ رہا ہے کہ جنگ کا میدان جو ہے وہ خوف سے کانپ رہا ہے۔ اس شعر میں حضرت عباس کے لیے استعارہ ہے، اور شعر جو ہے وہ مستعار من ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مستعار لئی ہیں۔ اچھا جی، اگلا شعر ہے۔ ایک ناوک نے اس کی مژگاں کے طائر سدرہ تک شکار کیا۔ اس میں طائر سدرہ جو ہے وہ مستعار من ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ مستعار لئی ہیں، اور وجہ جامع جو ہے وہ بلند پروازی ہے، یعنی کہ طائر سدرہ بھی بہت اونچا ہے، بہت اونچا اڑتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی۔ امید ہے کہ ان مثالوں سے آپ کو استعارہ کی اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ جی، اب ہم دیکھتے ہیں تشبیہ اور استعارہ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تشبیہ میں لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ استعارہ میں لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے۔ اسی طرح تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز قرار دے دیا جاتا ہے، دوسری چیز سمجھ لیا جاتا ہے، اور یہی ان کا بنیادی فرق ہے۔ جی، آگے چلتے ہیں۔ تشبیہ کے ارکان کی تعداد 5 ہے، جبکہ استعارہ کے ارکان کی تعداد 3 ہے، جو کہ مستعار لئی، مستعار من اور وجہ جامع ہے۔ اسی طرح استعارہ میں صرف ایک رکن مستعار من کا ہی زیادہ ذکر ہوتا ہے، جبکہ باقی ارکان کا پتہ قرینے اور مناسبت سے چلتا ہے۔ اور تشبیہ جو ہے، تشبیہ میں زیادہ ارکان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور تشبیہ کے ارکان کا جو ہے وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ تشبیہ اور استعارہ میں دونوں میں فرق کرنا جو ہے وہ اچھی طرح سیکھ جائیں، اور آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ تشبیہ اور استعارہ میں کیا فرق ہے۔ امید ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور آپ کو تشبیہ اور استعارہ کے بارے میں فرق بھی پتہ چل گیا ہوگا، اور مختلف شعری مثالوں کے ذریعے اس کی پہچان بھی ہو گئی ہوگی۔ اب ہمیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔